حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کوشش فرمایا کرتے تھے کہ میں نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی نے عام چندے کا اعلان کیا، بڑے بڑے صحابہ بڑا بڑا مال لے آئے۔ اس دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کہ ان دنوں میرے پاس مال بہت ہے اور ابو بکر کے پاس اتنا مال ہے نہیں۔ لیکن تقدیر نے ابو بکر کو بڑھا دیا تھا آگے۔ جب دونوں مال لے کر آئے تو نبی نے سوال بدل دیا، بلکہ عرش والے نے سوال بدلا دیا۔ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہ اللہ کا رسول آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لایا ہوں۔ کہتے ہیں یہاں بھی ہار گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، نبی پردہ فرما گئے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اب مجھے موقع ہے کہ میں ایسی نیکیاں کروں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ وہ تو خلیفہ بن گئے، جو ہے حکومت اور خلافت کے کام سنبھالنے میں وہ بزی ہو جائیں گے، اور میں جا کے بیواؤں کی خدمت کروں گا، یتیموں کا سہارا بنوں گا، پریشان حال انسانوں کو جا کے سنبھالوں گا، تو نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہی ایک رات میں سوچ رہا تھا ایسا کون سا کام کروں کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ مدینے سے دور ایک بستی میں ایک بڑھیا رہتی ہے جو بیوہ ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کو سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، تو میں جا کے وہ نیکی کروں گا فجر کی نماز کے بعد، اور یہ وہ نیکی ہے جو مجھے ابو بکر سے آگے بڑھا سکتی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں نکلا، اس بڑھیا کے گھر پہنچا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا امی جان میں عمر بن خطاب ہوں، نیکی کمانے آیا ہوں، تو بوڑھی عورت ہے، بیوہ اور کمزور ہے، بتا کیا خدمت کروں؟ تیری بکریوں کا دودھ نکالوں، تیرے گھر کا جھاڑو دوں، یا تجھے برتن صاف کر کے دوں، یا کنویں سے پانی بھر کے لاؤں؟ وہ بوڑھی کہنے لگی خطاب کے بیٹے عمر، بیٹے تھوڑے سے تم لیٹ ہو گئے، ایک بندہ آیا اور یہ سارے کام کر گیا۔ تو کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے کون جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے؟ کہتے ہیں دوسرے دن میں فجر کی نماز سے بھی پہلے اس بڑھیا کے گھر پہنچا کہ فجر کی نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ کام کراؤں۔ کہتے ہیں اس بڑھیا کے گھر گیا، امی عمر کا خطاب کا بیٹا عمر حاضر ہے، آج کہاں سے شروع کروں؟ پہلے بکریوں کا دودھ نکالوں یا پانی بھر کے لاؤں یا کہ تجھے برتن صاف کر کے دوں؟ کہنے لگی آج تھوڑے سے تاخیر سے پہنچے ہو، آج بھی وہ بندہ جو روزانہ آتا ہے کام کر گیا، یہ سارے کام یہ ساری خدمتیں وہ کر گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو ابو بکر سے آگے بڑھنا تھا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ بندہ کون ہے، میں نے کہا مجھے چاہے تہجد کے وقت جانا پڑے لیکن یہ خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے دن کہتے ہیں میں تہجد کے وقت اس بڑھیا کے گھر پہنچا، کہا امی آج تو کون آیا ہوگا؟ تہجد کے وقت آیا ہوں، آج کہاں سے شروعات کروں تیری خدمت؟ کہنے لگی آج آئے تو وقت پہ ہو، لیکن جو روزانہ بندہ آتا ہے اس نے بکریوں کا دودھ نکال دیا ہے، میرے برتن صاف کر لیے ہیں، وہ کنویں پہ پانی بھرنے گیا ہوا ہے، بس تھوڑے سے آپ لیٹ ہوئے ہیں آج۔ عمر نے کہا کہ ضرور میں دیکھوں گا یہ ہے کون جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ میں سوچ رہا تھا ابو بکر خلیفہ بن گئے، اب نیکیوں میں عمر آگے بڑھے گا، لیکن یہ بندہ بیچ میں روڑا بن رہا ہے، مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ حضرت عمر جس جانب وہ بندہ پانی بھرنے گیا تھا، بیچ رستے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے کسی جھاڑی کے پیچھے کہ یہ ہے کون بندہ۔ دور سے اس آدمی نے بھی محسوس کر لیا کہ رستے میں کوئی انسان کا سایہ نسا نظر آیا، کوئی انسان ہے، اور وہ بندہ جو نیکیاں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میرے اور اللہ کے بیچ میں راز ہے، شاید سامنے کوئی انسان ہے
تو یہ نیکی کا راز کھل جائے گا۔ اس لیے وہ جو برتن پانے کا لے کے آ رہے تھے، اس بندے نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال دی اور پردہ کر دیا تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب قریب آیا، عمر کہتے ہیں میری طبیعت میں جلال تھا، میں نے اس آدمی کا گلا پکڑ لیا اور جھٹکے سے میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، ابو بکر صدیق کا چہرہ تھا۔ میں نے کہا ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ عورتوں کا بھی یہی مزاج تھا، بچوں کا یہی مزاج تھا، اور بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، ان کا بھی یہی مزاج تھا۔ تو اسلام ترغیب دیتا ہے مسارعت کی۔ یہ ریس کا زمانہ ہے نا، مسارعت کا زمانہ ہے۔ لوگ گھوڑوں کی ریس لگا رہے ہیں، کاروں کی ریس لگا رہے ہیں، انسان بھی ریس لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں تم ریس لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت والے جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مسارعت، اور مسارعت مجاہدہ مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، کوشش مانگتا ہے۔ مسلمان آج ہم جو بیکورڈ چلے گئے نا، حالانکہ کائنات کے ہم استاد تھے، کائنات ہماری اسٹوڈنٹ تھی، مسلمان کائنات کا استاد تھا، مسلمان ہر ہنر میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے تھا۔ آج جس چیز نے ہمیں پیچھے دھکیلا ہے وہ ہے محنت نہ کرنا۔ اگرچہ ہم اپنی کاہلی اور سستی کو چھپانے کے لیے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ یوگی آگے نہیں بڑھنے دے رہا، مودی آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم محنت چور ہو گئے۔ جس وقت ہم نے محنتیں کی میدانوں میں تو ہر میدان ہمارا تھا، اب ہم ہو گئے کاہل، سست ہو گئے، محنت ہم سے ہوتی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہیں سے لوٹری کھل جائے اور کام بن جائے، ہاں، یا 3 پتی والا کوئی گیم کھیلوں اور بیٹھے بیٹھے کما لوں، مجھے محنت نہ کرنا پڑے۔ اور ہم مولویوں کا بھی یہی حال ہو گیا، حالانکہ ہمارے جو بڑے علماء تھے وہ بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ، کتابی جنہوں نے لکھی، جنہوں نے قدوری لکھی، وہ ہانڈیاں بیچتا تھا۔ امام ابو حنیفہ جیسا امام کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ صحابہ کامیاب اسی لیے ہوئے دین کے شعبوں اور دنیا کے دونوں شعبوں میں، کیونکہ دین میں بھی وہ اول پوزیشن حاصل کر گئے اور دنیا میں بھی وہ اول پوزیشن حاصل کر گئے۔ کہ ابو ہریرہ جیسا درویش انسان جو مسجد نبوی کے آگے کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے گر جاتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، کہتے ہیں مجھے مرگی نہیں آتی تھی، میں 7 دن کا بھوکا ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے مجھ پہ غشی طاری ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی آتی ہے، مرگی نہیں تھی۔ یہی ابو ہریرہ ایک وقت آیا کہ بحرین کا گورنر بنا۔ صحابہ نے محنت کو اپنایا تھا، محنت سے دین کو دنیا میں وجود بخشا، اور دنیا کی خلافتیں جو حاصل کی وہ محنت سے حاصل کی۔ میں ہر صحابی کو دیکھ لو، دین کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہے، اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہے، اپنی جو ساری جائیداد قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اتنی محنتیں دین کی ہو رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی دین کی محنت کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے نذرانے پہ رہ جاتا ہے، کہ مریدوں کے جیب کی طرف دیکھتا ہے کہ اگر مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو پیر صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہوگا۔ تو یہ حال ہو گیا، مولویوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ جو ہے بس کوئی آ جائے، مہینے میں 1-2 بار کوئی تعویذ والے گراہک پھنس جائیں اور میرا کام بن جائے۔ ہمارے علماء جو تھے وہ محنت، نبیوں کو دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے جنت سے نکالا نا تو انہوں نے یوں تھوڑی کہا کہ اللہ کھلانے والا ہے، میں تو تسبیح پڑھوں گا صرف۔ جب اللہ نے کہا جنت سے نکلیے تو روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے 30 بیج اٹھائے، 30 قسم کے بیج اٹھائے کہ میں دنیا میں جاؤں گا اور کھیتی کروں گا اور محنت کروں گا۔ اور وہ صنعت و حرفت کی کاریگری آدم علیہ السلام نے دی۔ ادریس علیہ السلام آئے تو وہ جو ہے درزی تھے، حالانکہ قلم بھی انہوں نے بنایا، دنیا میں ورد اور شبد بھی بنائے، لیکن بہت بڑے درزی بھی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سوت کاٹتے تھے،
सूत उन्होंने शुरू किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, कारपेंटर थे, लकड़ी से जो है चीज़ें बनाया करते थे, और जो कश्ती दुनिया में सबसे पहले बनाई वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। वो यानी मेहनत थे, मुसलमान और मेहनत का लगाव था। अंबिया की ज़िंदगियों में मेहनत मिलती है, किसी भी पैगंबर को उठा के देख लो। नबी ने फरमाया अक्सर नबियों ने बकरियां चराई हैं। किसी साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने भी चराई हैं? फरमाया मैंने तो बहुत कम कीमत में बकरियां चराई, बकरियां चराई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताजिर थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मतलब औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में आता है ना कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा राजा था, लेकिन घर की रसोई चलाने के लिए वो टोपियाँ सीता था और कुरान लिखता था। ऐसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इतनी बड़ी नबूवत, इतनी बड़ी शान और शौकत वाली हुकूमत थी, लेकिन अपना घर चलाने के लिए वो टोकरियाँ बनाया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाया करते थे लोहे से। तो किसी भी पैगंबर की सीरत उठाओ, सहाबा की सीरत उठाओ, दीन की मेहनत के साथ साथ में कोई घी बेच रहा है, कोई पनीर बेच रहा है। अबू बकर सिद्दीक अपने हाथ पे चादरें डाल के बाजार में निकल जाते थे, जैसे फेरी वाला होता है कपड़ा बेचता है, उसको लोग हकीर समझते हैं। हालांकि सबसे पहला खलीफा इस्लाम का अबू बकर सिद्दीक, उनका ये काम था, वो अपने हाथ पे चादरें डाल के और जो है मेहनत से जब खलीफा बने तो उस फिर भी निकल पड़े। साहबा ने रोका कि अब आप ये कारोबार करोगे तो खिलाफत कौन चलाएगा? का खिलाफत तो मैं चलाऊंगा, तो मेरे घर की रसोई का क्या होगा? फरमाया हम इस्लाम के बैतुल माल से आपका वजीफा तय कर देते हैं, आप जो है इस्लाम की खिलाफत संभालिए। तो मुसलमान का मेहनत से बड़ा लगाव था, और जो मेहनत करने वाला अगर होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से लौट के जब आ रहे हैं तो इस्तकबाल के लिए कुछ सहाबा आए। उसमें एक सहाबी थे हजरत साद, उन्होंने आगे बढ़ के नबी से मुसाफा किया। जब नबी से मुसाफा किया तो उनके हाथ खुरदरे से थे, हाथों में गट्टे पड़े हुए थे। तो नबी ने पूछा ओ साद तेरे हाथ खुरदरे क्यों हैं, तेरे हाथों में गट्टे क्यों पड़ गए? अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल, मैं एक मजदूर हूँ और हथौड़ा चलाता हूँ और पत्थर कूटता हूँ, सारा दिन हथौड़ा चलाने की वजह से मेरे हाथों का ये हाल हो गया है। नबी ने उस सहाबी का हाथ पकड़ा और हाथ को बोसा दिया और चूमा और फरमाया ऐसे हाथों को कभी जहन्नम की आग छू नहीं सकती, मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन रोज़ी ऐसे मजदूर की रोज़ी है। यानी मेहनत को पसंद किया। एक भिखारी आया, नबी से साइल आया, खट्टे खट्टे सेहतमंद लोग भीख मांगने आ जाते हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं जहाँ पहले इमामत करता था वहाँ पे एक बशीर भाई करके बंदा था, कश्मीरी नौजवान लड़का, कहने लगा कि जो है मैं परेशान हाल हैं, हालात नहीं हैं, कश्मीर पे जुल्म होता है, आप मुसलमानों को पता है। तो उसको वो हदीस याद थी बशीर भाई को। उसने कहा कि मेरे घर कुल्हाड़ा पड़ा है और मस्जिद की ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम सर्दी में जलाते हैं, काम आती है, आप उन सारी लकड़ियों को चीर दो, मैं 500 रुपये देता हूँ, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। वो कश्मीरी ने सारा दिन जो है लकड़ियाँ चीरी और शाम को 500 रुपये लेके गया। ये था सही तरीका। यही बात नबी की सीरत में मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक साइल आया, मांगने वाला आया कि मैं परेशान हाल हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी मदद करें। तो नबी ने फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं है घर में? कहा कि अल्लाह के रसूल बस एक चादर है और एक ज़िरा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नबी ने फरमाया दोनों को ले आओ, घर जाओ, चादर भी ले आओ, वो ज़िरा भी ले आओ। वो गया, वो चादर भी ले आया और वो ज़िरा पुरानी सी थी वो भी ले आया। तो नबी ने फरमाया ये कोई इनका ख़रीदार है, कोई इसको ख़रीदने वाला है? इस साहबी ने कहा मैं ख़रीद लेता हूँ। 2 दिरहम के अंदर जाके उसका सामान बिका और उसकी चादर बेच दी गई, ज़िरा बेच दी गई। अब इसके 2 दिरहम हाथ में आए। नबी ने फरमाया अब इस 2 दिरहम से मार्केट में जाके कुल्हाड़ी लेके आओ, कुल्हाड़ा लेके आओ। वो कुल्हाड़ा लाया गया तो नबी ने अपने हाथ से उसमें दस्ता डाला। यानी इतने बड़े सहाबा थे, लेकिन ये काम आज आप किसी बड़े आलिम को या किसी शेखुल हदीस को कहें कि आप थोड़ा खेत का निनान काट दें, यार ये हमसे नहीं होगा। अच्छा, कहते भी हैं कि हमारा काम तुमसे नहीं होगा, हम बुखारी पढ़ाते हैं, तुम थोड़ी बुखारी पढ़ा दो। बाप कहता है बेटा जी
کھیت کو تھوڑا سہارا لگا دو، چھٹی میں آئے ہوئے 10 دن، تو وہ مولوی کہتا ہے کہ ابا جی یہ کھیتی والا کام میرے سے نہیں ہوتا، میں نے کبھی کیا نہیں ہے، میرا کام بھی تمہیں نہیں آتا، میں بخاری پڑھاتا ہوں، ابا جی تم کہاں پڑھا سکتے ہو، یہ جواب دیتا ہے۔ لیکن نبی نے محنت کے میدان میں اپنے آپ کو کہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، ساتھ میں نبی بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا آپ رہنے دیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، ہم آپ کے اتنے غلام ہیں، کمی ہیں، خادم ہیں۔ فرمایا نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور تم مجھ سے زیادہ نیکی کے ضرورت مند جس طرح تم ہو ایسے میں بھی ہوں۔ ایک سفر میں جو ہے کھانا بنانے کا وقت آیا، کہا کہ بکرا کون ذبح کرے گا؟ فلاں۔ اچھا آٹا کون گوندے گا؟ فلاں۔ روٹیاں کون بنائے گا؟ فلاں صحابی۔ یہ سبزی کون بنائے گا؟ کہ فلاں صحابی۔ نبی نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں چن کے میں لاؤں گا۔ ساری کائنات کے نبی ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ لکڑیاں چن کے میں لے جاؤں گا۔ پیدل چلنے کی باری آئی کسی سفر میں تو حضرت علی نے کہا آپ سوار ہو جائیں، ہم خادم پیدل چلنے کو تیار ہیں۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور تم مجھ سے زیادہ نیکی کے طلبگار نہیں ہو، نیکی ہمیں بھی چاہیے۔ یہ ایک مزاج تھا مسلمان کا، محنت کش ہونا۔ اور وہ خندق میں جو کھائی کھودتے وقت ایک چٹان آ گئی تھی، کسی صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کا رسول بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ نبی نے اپنا دامن اٹھایا، کہا تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھ رہا ہے، تمہارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بھاری چٹان ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم سے وہ نہیں توڑی جاتی۔ فرمایا کدال میرے کو دو۔ نبی نے کدال اٹھائی اور اس پہ ماری اور چورا چورا کر دیا 3 وار کے اندر میں۔ محنت کش کی طرف جو ہے ہمیں ڈھالا ہے۔ محنت، مسلمان محنتی ہوتا ہے۔ محنت یہ اچھی چیز ہے، انسان کو کامیابیوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی کہ فلاں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، فلاں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، فلاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ نہیں، محنت ہم نے چھوڑ دی۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ رسی تو نہیں ٹوٹتی اللہ کی، لیکن ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہے۔ محنت چھوڑ دی ہم نے، مجاہدہ چھوڑ دیا۔ مسلمان جب کسی میدان میں گھستا تھا تو استاد بن کے نکلتا تھا، استاد بن کے۔ ہم دوسروں کو جو ہے علماء دینے جان بوجھ کے فیل کر دیا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ میں محمد لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے جان بوجھ کے فیل کر دیا گیا۔ میرے نام کے ساتھ میں خان لگا ہوا تھا، مجھے جان بوجھ کے فیل کر دیا گیا۔ جان بوجھ کے فیل نہیں کیا گیا ہے، تو فیل اس لیے ہوا تیری محنت میں کمی رہ گئی۔ محنت، اس لیے محنت کا مزاج بنائیں۔ زیادہ میرا جو ہے مخاطب میرے بچے نوجوان ہوتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بہت ساری قومیں جو ہے اس مسارعت کا زمانہ ہے، ریس کا زمانہ ہے، کمپیوٹیشن جو ہے کا دور ہے، اور اس دور میں بھی ہم سست پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے کاہلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی اسکوپ نہیں، کوئی ٹارگیٹس نہیں، کیا بنے گا، کیا کر رہا ہے؟ 12ویں پڑھ رہا ہوں، تیرا اسکوپ کیا ہے؟ کہ 12 جاؤں گا، تو 12 جہاں کو تیرا 8ویں میں چل جا تو ہے۔ ایک کوئی ٹارگیٹ ہے ہمارے بچوں کا، یہ ریس کا زمانہ ہے، اس میں محنت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں، مجاہدے کرنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستوں میں، وہاں دین مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں دین کے راستوں میں اگر تم مجاہدے کرو گے تو میری جو ہے رحمتیں، میری عنایتیں، میری برکتیں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی اور سارے راستے کھل جائیں گے۔ محنت سے کھلتے ہیں۔ آپ جب کسی سڑک پہ چل رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ آگے جا کے راستہ بند ہو گیا ہے، جھاڑیاں مل گئی ہیں، دور سے یوں ہی لگتا ہے۔ جب آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھو گے نا دور تک تو یوں لگے گا یار آگے راستہ بند ہے، کیونکہ آگے جا کے درخت مل گئے ہیں اور راستہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن آپ چلتے رہو گے، چلتے جاؤ گے، جب جتنا چلو گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو محنت کرو گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ استقامت جو ہوتا ہے نا، یہ چیز جو ہے انسان کو آگے بڑھاتی ہے اور عزت دلاتی ہے۔ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے سو رہا تھا اور ہمارے بزرگوں کی ایک عادت تھی
کہ وہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے تھے، نتیجے نکالتے تھے کہ اس کا کیا مقصد ہے، ان سے باتیں کرتے تھے تنہائی میں. یہ اچھی چیز ہے، وہ اس کا حکم دیا اسلام نے، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو، ریسرچ کیا کرو، تحقیق کیا کرو. اس کا عادی بنایا قرآن نے ہمیں. تو حضرت سیدی سقطی فرماتے ہیں میں درخت کے نیچے سو رہا تھا تو میں نے درخت کے فائدے جو ہے اس سے باتیں کرنی شروع کی. میں نے کہا درخت تو کس کام کا ہے، کیا خوبی ہے تیرے اندر؟ تو درخت نے گویا مجھ سے کہا کہ میرے اندر خوبی ہے کہ علامہ سیدی سقطی کہ بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں. ہاں، بوریاں کی جھانٹی کے وہ ٹابر باٹھا مارے جب وہ بوریا نیچے گرا ہوا ہے. کہا جو ہے لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں، یہ میری خوبی ہے. کہا علامہ سیدی سقطی فرماتے ہیں میں نے اس درخت سے کہا کہ جو ہے بہت بڑی خوبی ہے لیکن تیری سزا بڑی سخت ہے. تجھے تو لوگ چولہے میں ڈال رہے ہیں، لوگ تجھے آگ میں ڈالتے ہیں، تیری یہ سزا تجھے کیوں ملی؟ اتنی بڑی تیرے اندر خوبی ہے کہ جو تجھے پتھر مارتے ہیں تو ان کو پھل دیتا ہے، پھر تجھے آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہنے لگا میری ایک خامی ہے، میرے اندر ایک خامی ہے، میرے اندر استقامت نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے. جدھر کی ہوا ادھر چل لیتا ہوں، ادھر کی ہوا تو ادھر چل لیا، ادھر کی ہوا ادھر چل لیا، ادھر کی ہوا تو ادھر جھوم گیا. میرے اندر استقامت کی کمی ہے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی ہے. مسلمانوں ہمارے اندر بھی اسی استقامت کی کمی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اگر استقامت پہ آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد کرنے کو میں فرشتے بھیج دیتا ہوں. قرآن میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتے بھیج دیتے ہیں مدد کرنے کو. کامیابی استقامت سے ملتی ہے. چونٹی سے سیکھے کوئی استقامت. چونٹی کا ذکر قرآن میں اسی لیے آیا کہ وہ محنت کش ہے اور استقامت جانتی ہے. دیوار چڑھتے ہوئے اگر 20 مرتبہ گر بھی گئی پیچھے نہیں ہٹے گی. اور ہم دکان کھولنے کے بعد 2 مہینے کے بعد میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بھایا کوئی چینج کرنا پڑے گا کاروبار، کون چل رہا ہے دکان تو چلے گی، ذرا استقامت دکھا. چوٹی سے سیکھ 20 بار دیوار پہ چڑھتی ہے، پھسلتی ہے، گرتی ہے، لیکن بار بار ٹرائی کرتی ہے، وہ وقت آتا ہے کہ چھت پہ پہنچ جاتی ہے. استقامت اور یہ محنت ہے. سردیوں کے لیے جو ہے گرمیوں کا اسٹاک ساری مخلوق میں کوئی اسٹاک نہیں کرتا. 2 مخلوق ہے جو اسٹاک کرتی ہے، ایک جو ہے انسان ہے، ایک چونٹی ہے. یہ جو ہے اپنی سردیوں کا گرمیوں میں کما لیتی ہے، دانوں کو لاتی ہے اپنے سوراخ میں رکھتی ہے. اتنی پڑھی لکھی ہے، پتہ نہیں کون سی کالج سے پڑھ کے آئی ہے. گیہوں کے دانے کو دو ٹکڑے کر کے اپنے بل میں رکھتی ہے. اسے پتہ ہے گیہوں کا اگر دانہ 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو پھر نہیں اگتا، لیکن جب اس کو دھنیے کا دانہ ملتا ہے تو اس کو 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. اس سے پتہ ہے کہ دھنیے کو اگر 2 ٹکڑے کر کے اگر سوراخ میں رکھا تو بدبخت پھر بھی اگ جائے گا، اس لیے اس کے تو وہ 4 ٹکڑے کرتی ہے. تو یہ لیکن اس کا ذکر قرآن میں آیا. مکڑی کا ذکر قرآن میں آیا. مکڑی وہ عنکبوت جس کو عربی میں کہتے ہیں. پوری سورت ہے جس کا نام ہے عنکبوت، اور پوری سورت ہے جس کا نمل، جس کا نام ہے چونٹی. چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کی محنت اللہ کو پسند آئی. دیکھا نہیں وہ مکڑی کیسا جالا بنا دیتی ہے، بڑے بڑے کیڑوں مکوڑوں کو اس میں پھنسا لیتی ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس کو جالا بننے میں. تو ہم جو پیچھے ہیں نا، جو بیکورڈ جو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محنت چھوڑ دی. تعلیم میں بھی گئے تو رسمن، صرف پاس ہونے کے لیے، صرف ٹیچنگ لینے کے لیے، کوئی اسکوپ نہیں، مہارت نہیں. انگلش میں مہارت حاصل کرتے، سنسکرت میں مہارت حاصل کرتے، اور جو ہے آپ جو ہے سافٹ ویئر کے انجینئر بن جاتے، دنیا آپ کو سلام کرتی. ڈاکٹر کی دنیا میں جاتے تو اچھا ڈاکٹر بنتے. یعنی جس بھی میدان میں مسلمان جائے، اسلام کہتا ہے محنت کرے. محنت تمہاری پہچان تھی، محنت ہی تمہیں جو ہے عزتیں دلائے گی. جو محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں بھی جو ہے مقبول ہے. فرمایا مومن جو چست ہو وہ سست سے بہتر ہے، مومن جو قوی ہو وہ کمزور سے بہتر ہے، مسلمان جو محنت کش ہو وہ محنت جوڑ سے بہتر ہے. اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اس کی یہی صفت ہے. دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، اگر ہم دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے.
وہ قومیں جو ہمارے بعد اسلام میں داخل ہوئی تھی، یہ چیلیا قوم جو ہے، میمن قوم، مومن قوم، یہ ساری 200 سال پہلے اسلام میں، 250 سال ہوئے ہیں اسلام میں آئے ہوئے کو، لیکن وہ دین میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ چلے جائیں پٹھان والی چلے جائیں، بمبئی میں مدینہ منزل چلے جائیں، جوگیشوری چلے جائیں، اندھیری چلے جائیں، سینٹرل چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، یا پھر یہ چیلیوں کے جو دیہات ہیں چھوٹے چھوٹے پالن پور کے اطراف میں، وہاں آپ چلے جائیں، یہ وہ قوم ہے جو 250 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن آج وہ اسلام میں بھی آگے ہیں اور دنیا میں بھی آگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر محنت کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں آپ اگر گجراتی کو چوکیدار رکھو گے نا فیکٹری کا، وہ سال دور نہیں، وہ دن دور نہیں کہ وہ گجراتی اسی فیکٹری کا مالک بن جائے گا۔ آپ کے اس ہندوستان میں پردھان منتری گجرات سے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ وہ محنت کرتے ہیں۔ مجاہد RSS کامیاب کیوں ہو گیا اس ملک میں؟ اس لیے کہ 70 سال محنت کی انہوں نے، اور ہم صرف تبصرے کرتے رہے، چوراہوں پہ بیٹھ کے PUBG کھیلتے رہے، لوڈو کھیلتے رہے، تاش سے دل بہلاتے رہے، ابھی جاؤ مسجد کے آگے کھیل رہے ہیں۔ ہائے کتنے بیچارے مشغول لوگ ہیں، ایسی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو میں تو خاص کر مسلمانوں کو ہی کہوں گا کہ مسلمان ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں اتنا کہ ہم تاش میں دل بہلائیں یا لوڈو میں وقت کو خراب کریں یا PUBG میں وقت کو خراب کریں۔ کچھ نہ کچھ آپ محنت کریں، دین کی محنت کریں، نمازیوں کو بڑھائیں، مسجد کی آبادیاں سوچیں، اپنی دکان کے اوپر محنت کریں، کاروبار کو چمکائیں، کھیتی پہ جائیں تو وہاں محنت کریں، پڑھائی میں جائیں، ایجوکیشن حاصل کرنے جائیں وہاں محنت کریں۔ مسلمان کی پہچان محنت تھی، وہ ہم سے کھو گئی ہے، اس لیے اس سے دوبارہ حاصل کرو گے تو پھر جو ہے وقت تمہارا ہے، پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ محنت سے، مجاہدے سے جو ہے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جو ہے مجاہدہ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے دار الاسباب پہ بنائی ہے، یہاں جو محنت کرے گا، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اس دھرتی پہ جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ ہم بھی اپنے جو وہ لے آئیں، اپنی طبیعتیں ایسی بنائیں کہ کچھ نہ کچھ ہم محنت کر رہے ہوں، محنت کر رہے ہوں۔ ہمارے اکابر علماء کا جو طرز عمل تھا تو وہ محنت، جفا کش، لائٹ نہیں ہے تو وہ چاند کی روشنی سے مطالعہ کر رہے ہوتے تھے۔ الفارابی کے بارے میں پڑھا جو 70 زبانیں بولتا تھا، غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں تو دیا جلانے کا تیل نہیں تھا، شہر کا چوکیدار لالٹین لے کے چوکیداری کرتا تھا تو الفارابی اس کے پیچھے پیچھے چل کے اس کی لالٹین کی روشنائی سے مطالعہ کرتا تھا۔ یہ کام اس نے ایک دن نہیں کیا، 50 سال تک کیا، تب جا کے وہ ماہر سائنس کا بنا اور فلسفے کا ماہر بنا، طب و حکمت کا ماہر بنا، ارسطو کا استاد بنا، افلاطون کا، یعنی ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا ٹرانسلیٹ کر کے اس نے یورپ کو سمجھایا۔ محنت سے ہوتا ہے۔ ابن رشد جو آیا قرطبہ میں پیدا ہوا، اتنا محنت کش، مطالعہ ہی مطالعہ، پڑھائی پڑھائی پڑھائی، 50 سال وہ پڑھا، پوری زندگی میں 2 راتیں آئی جس میں وہ کتاب نہیں پڑھ سکا۔ ایک وہ رات جس رات اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، ایک وہ رات جس رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس 2 رات کے علاوہ پوری زندگی میں کوئی ایسی رات، کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے کوئی نئی کتاب نہ پڑھی ہو، نئی صفحہ نے کوئی نیا مسئلہ حل نہ کیا ہو۔ تو یہ ہمارا مزاج تھا۔ اب ہو گئے ہم گدی نشین، بس کیسر کی ڈبی لا دو، ہر گراہک سے 400 500 روپے لے لو اور کیسر کی ڈبی لے لو تعویذ بنا لو، 400 روپیہ دے دو، باقی تو ہم لیتے تو نہیں ہیں۔ ویسے دیکھو کیسر کی ڈبی کے جو لگتے ہیں وہ تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، خیر 500 روپیہ آپ سے لے لیے۔ اس کیسر کی ڈبی سے میں نے 1000 تعویذ بنائے، 1000 کے اس گراہکوں سے وہی کیسر کی ڈبی کے پیسے لیتا رہا۔ یہ ہے، ہم محنت چور ہو گئے۔ محنت، ہمارے علماء بھی محنت کے میدان میں تھے، ہمارے اکابر بھی محنت کرتے تھے، بزرگ بھی، بچے بھی، تب جا کے کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کی جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ ریس لگاؤ، وسارعوا، کو تو زمین میں پھیلو۔ جب جمعے کے دن بلایا تو کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دیکھو بیلنس اسلام کتنا ہے۔ جب نماز کے بلایا تو کہا اللہ کے ذکر کی طرف بلاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، جو ہے
خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان کے بعد اگر اپنی دکان پہ کسی مسلمان نے کوئی چیز بیچی تو اس نے گناہ کا کام کیا، کیونکہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اب کوئی چیز نہیں بیچ سکتا تو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر جمعے کی اذان کے بعد کسی کا نکاح پڑھایا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نص قطعی کے خلاف ہوا، کیونکہ نکاح بھی ایک تجارت ہے، ایک سودا ہے، وہ سودا رد ہو گیا اسلام میں۔ لیکن فرمایا جب جمعہ پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پوری زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام کا بیلنس۔